المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته على شيعته ولعنة الله على أعدائهم ومعصيهم ومنكري قضائهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد اعمال کی قبولیت گناہوں کی بخشش کے لیے بارک اللہ سلامت اللهم صل على محمد وآل محمد جملہ مرحومین آپ حاضرین کے مرحومین شہداء اسلام شہداء مکتب تشیع بالخصوص شہداء کوئٹہ شہداء کراچی اور بالاخص جس مرحوم سید ناصر علی زیدی والمرحوم بہادر حسین بلندی درجات کے لیے بارک مومنین مومنات مجالس ازار مساجد ازار مساجد امام بارگاہیں اجتماعات دینیہ مدارس دینیہ سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات بارہویں آقا وارث زمانہ کے جلد اندر جملہ مرحومین آپ حاضرین کے مرحومین شہداء اسلام شہداء مکتب تشیع بالخصوص مرحوم سید ناصر علی زیدی ان سب کے سارے ثواب کے لیے فاتحہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آپ کی خدمت میں 29ویں پارے کی پہلی صورت سورہ ملک اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بابرکت ہے وہ ذات باعظمت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے عالم ملک ہے وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اپنا تعارف خداوند متعال کروا رہا ہے کہ خدا وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں عالم ملک ہے اور پھر مزید اپنے تعارف کو آگے بڑھاتا ہے اور فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات یہ وہی صاحب قدرت ہے یہ وہی جس کے قبضہ قدرت میں عالم ملک ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا جو خالق موت بھی ہے اور خالق حیات بھی ہے زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں اور یہ موت و حیات کے خلق کرنے کا سبب بھی بتا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اور اس
ذات والا صفات نے یہ جو موت و حیات کو خلق کیا ہے تو خلقت موت و حیات کا سبب اور علت کیا ہے؟ تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے کام کرنے والا ہے۔ وہ العزیز الغفور، وہ ناقابل شکست بھی ہے اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ چونکہ اس سال ثواب کی مجلس ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم ہادم لذات کا ذکر کر سکیں۔ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں اکثروا ہادم اللذات، زیادہ سے زیادہ لذتوں کو نابود کرنے والے کو یاد کرو، لذتوں کو نابود کرنے والی شے کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اصحاب کرام نے پوچھا ما ہی ہادم اللذات، یہ لذتوں کو، یہ مزوں کو معدوم کرنے والی، نابود کرنے والی کون سی چیز ہے یا رسول اللہ؟ آواز دی ذکر الموت، موت کا تذکرہ۔ موت کا تذکرہ لذتوں کو نابود کر دیتا ہے، مزوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ختمی مقبت فرما رہے ہیں کہ اکثر زیادہ سے زیادہ اسے یاد کرو۔ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، یہی ایک مناسبت ہوتی ہے، چاہے سامعین اور میرے معزز سننے والوں کو پسند آئے یا نہ آئے، میں تو یہی چاہوں گا کہ اپنے نبی کے فرمان پر چلوں، اپنے سننے والوں کی پسند پر، اور امید یہی ہے اس مقدس مقام پر بیٹھے ہیں، نماز کی صفوں پر بیٹھے ہیں، تو یہ بیٹھنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے زیادہ نبی کے فرمان پہ چلنا پسند فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھیں سب۔ بہرحال میں اپنے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے دلوں کو جوش بلا سے گرمانا بھی چاہتا ہوں، کیونکہ جوش بلا ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، اگر جوش بلا نہ ہوا تو نہ دنیا میں کہیں پہنچ سکتے ہیں اور آخرت کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ خداوند متعال اس آیہ کریمہ میں موت و حیات کی خلقت کا سبب بتا رہا ہے، علت بتا رہا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیوں کیا۔ یہاں پہ ہم ذات پروردگار سے سوال کر سکتے ہیں، اے پالنے والے، موت و حیات اس نظام کائنات کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، ذرا یہ بھی بتاتا جا کہ تو نے یہ پوری کائنات کیوں خلق کی ہے۔ موت و حیات کا سبب تو تو نے سورہ ملک میں بتا دیا، اس کائنات کی خلقت کا سبب کیا ہے، جس کائنات کا ایک جز اور ایک چھوٹا سا حصہ ہے موت و حیات۔ تو آواز قدرت آئے گی۔ ابھی آپ نے اس سے تھوڑی دیر پہلے، اس کلام سے پہلے آپ نے سنا کہ یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری ولا شمسا مضیئا ولا قمرا منیرا۔ اے آسمان والو، اے میرے ملائکہ، اے عرشی مخلوق، اے میرے ذکر میں مگن رہنے والے فرشتوں، جان لو کہ میں نے اگر زمین کا یہ جو فرش بچھایا ہے، میں نے یہ جو آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، میں نے یہ جو پہاڑوں کو خلق کیا ہے، میں نے یہ جو آسمان کو سورج چاند اور ستاروں سے سجایا ہے، میں نے یہ جو دریاؤں کو روانی عطا کی ہے، میں نے یہ جو نظام کائنات کو خلق کیا ہے، یہ سارے کا سارا ان پنج تن پاک کی محبت میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ موت و حیات کی خلقت کا سبب اگر بتایا تو وہ یہ بتایا کہ میں دیکھ سکوں تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل انجام دینے والا ہے، یا اگر میں ان لفظوں کو بدل دوں اور یوں کیوں نہ کہوں کہ میں دیکھ سکوں کون ان پنج تن پاک کی سیرت پر زیادہ بہتر چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ان پنج تن پاک کی سیرت پر اور ان کے گفتار پر زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔
اور پھر جو کہ اصال ثواب کی مجلس ہے، آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اسے بستر ہی کی موت کیوں نہ آئی ہو، بیماری کی موت ہی کیوں نہ آئی ہو، دنیا والوں کی نظر میں تو وہ مر گیا، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ مرا نہیں بلکہ اسے شہادت کی موت نصیب۔ تو اس حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں کہ جو حب آل محمد میں مر گیا اسے یہ ملا، اسے یہ ملا، اسے یہ ملا۔ اسی میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکہ۔ جو محمد و آل محمد، اپنے مقام کو پہچانیے، اپنی عظمت کو جانیے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا والے اس کو خاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ خاک کے سپرد ہونے والا مومن اس کی قبر کو خداوند متعال ملائکہ کے لیے مزارگاہ بنا دیتا ہے۔ آسمان سے ملائکہ جوک در جوک اترتے ہیں اور اس مرد مومن کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے اس انسان کے لیے، اس خاک کے پتلے کے لیے کہ جس خاک کے پتلے کے دل میں اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت جیسا گوہر آ جائے تو آسمان والوں کو آسمان چھڑا کر زمین پہ بلا دے۔ فرشتے کو اتنے فارغ تو بیٹھے ہوئے نہیں ہے نا، میں اور آپ فارغ ہو سکتے ہیں، فرشتے جو ہمیشہ عبادت الہیہ کا اپنے انداز میں عبادت الہیہ میں مصروف رہنے والی مخلوق کا نام ہے۔ وہم پہ امر ہی یعملون، ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہر عمل ان کا خدا تعالیٰ کے امر کے مطابق ہوتا ہے، وہ کوئی فالتو اور فارغ مخلوق نہیں۔ اور جب وہ پھر جوک در جوک اور گروہ در گروہ ایک مرد مومن کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی امر پروردگار سے۔ صلوات بس ہم اگر اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا انتظام کرتے ہیں تو یہ کوئی بے وجہ انتظام نہیں ہے، اس کی یہ ذکر کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ یہ جانے والا اپنی زندگی میں بھی اس کا رشتہ اگر تھا، اس کا تعلق اگر تھا، اس کا اگر رابطہ تھا تو وہ محمد و آل محمد سے تھا۔ اور آج اس کے اصال ثواب کی مجلس کر کے ہم یہی بتا رہے ہیں کہ جانے کے بعد بھی دنیا والوں کا دنیا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے مرنے والوں کا رشتہ محمد و آل محمد سے نہیں۔ یہ مجلس کا انتظام حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ روایت نقل فرماتی ہیں، جناب المودہ میں حافظ شیخ سلیمان قندوزی جو چیف جسٹس تھے سلطنت عثمانیہ ترکی کے، انہوں نے اپنی کتاب جناب المودہ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ میرے زوج نے، میرے نبی نے یہ فرمایا کہ آسمان پہ کچھ فرشتے زمین سے جاتے ہیں، کچھ فرشتے آسمان سے زمین پہ زمین سے آسمان کی طرف کچھ فرشتے جاتے ہیں، ان فرشتوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں اے فرشتوں یہ خوشبو تمہیں کہاں سے ملی؟ ہم بھی اس خوشبو کے متوجہ۔ ملائکہ جو نوری مخلوق ہے، ملائکہ جو نوری مخلوق ہے، جو خوشبو ہی خوشبو ہے، ان خوشبو والی زبان سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ آسمان والے فرشتے رشک کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے، ایک محفل ہو رہی تھی، وہاں پہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، ہم بھی اس محفل میں شریک ہو گئے، ہم بھی اس ذکر سے بہرہ مند ہوئے، اور جب اس محفل برخاست ہوئی ہم اس محفل سے اٹھ کے آسمان کی طرف آئے تو یہ خوشبو ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو نوری مخلوق کو نوری تر بنا دیتا ہے، جو نوری مخلوق کو جہاں میل کچیل اور بدبو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو بھی خوشبو
کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ کا نام اور پتہ بتاؤ، مکان بتاؤ، ہم بھی وہاں پر جانا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ خوشبو کشف کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں وہ مجلس تو ختم ہو گئی، پڑھنے والے چلے گئے، سننے والے چلے گئے، صفیں لپیٹ دی گئی اور نظام ختم ہو گیا، نیاز تقسیم ہو گئی۔ اپنے الفاظ میں کہیں مومنین نیاز بھی کھا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اب تو وہاں مجلس نہیں ہے۔ ہم مجلس کے اختتام تک وہاں پر تھے، مجلس تو ختم ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں آسمان والے فرشتے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پڑھنے والے چلے گئے تو کیا ہوا، سننے والے چلے گئے تو کیا ہوا، دسترخوان بچھا اور اٹھا لیا گیا تو کیا ہوا، وہ جگہ تو موجود ہے، وہ در و دیوار تو موجود ہے، وہ فرش تو موجود ہے جس فرش پر بیٹھ کر محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا۔ ہمیں وہ جگہ بتاؤ، ہم اپنے پروبال وہاں اس زمین پر، اس فرش پر، اس در و دیوار پر ملیں گے اور اس خوشبو کی جو باقی ماندہ ہے وہ کس کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں سب۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ وقت کے دامن میں گنجائش بھی بہت کم، چونکہ اس کے بعد اذان کا بھی وقت ہے، تو میں نے عرض کیا سورہ ملک میں ارشاد رب العزت ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ قبضہ قدرت میں جس کے ملک ہے وہ برکت ہے وہ ذات، اور جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیونکہ پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے، خدا و تعالی فرما الذی خلق الموت والحیات، یعنی پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا ذکر کیا، یعنی جس نے موت کو خلق کیا اور زندگی کو خلق کیا۔ علماء کرام میں، مفسرین اعظام میں اس پر بحث ہوئی کہ پہلے موت کا ذکر ہے، یعنی پہلے خلقت ہوئی موت کی، پھر زندگی کا ذکر ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ایک عمر گزارتا ہے، ایک زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے موت آتی ہے۔ یعنی یہ دنیاوی نظام کی اگر ترتیب دیکھیں تو زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، لیکن قرآن کی اگر ترتیب کو دیکھیں تو موت کا ذکر پہلے ہے اور حیات کا ذکر بعد میں ہے۔ اب بعض مختلف مفسرین نے روایات کی روشنی میں مختلف یہاں پہ نظریات بیان کیے۔ بعض نے کہا کہ موت کا ذکر اس لیے پہلے ہے کہ انسان کی اس حقیقی زندگی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ ڈیٹ آف برتھ سے لے کر ڈیٹ آف ڈیتھ تک یہی زندگی ہے۔ یہ تو معمولی سی زندگی ہے، سمندر کے مقابلے میں قطرے والی زندگی ہے، اس لیے اس زندگی کو تو خدا زندگی شمار ہی نہیں کرتا۔ انسان کی حقیقی زندگی کا آغاز اس کی موت کے بعد ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ موت کا ذکر کیا، اور موت کے بعد یہ جو حیات آئی ہے، اس حیات سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس حیات سے مراد وہ زندگی ہے جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ موت سے مراد یہی موت ہے جو مجھے اور آپ کو آتی ہے، اور زندگی سے مراد یہ زندگی نہیں جو انسان کے پیدا ہونے سے اسے ملتی ہے، بلکہ زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو زندگی مرنے کے بعد آتی ہے، کیونکہ خدا خود بھی لازوال ہے، خدا خود بھی لازوال ہے، اور وہ ایک ایسی زندگی کا ذکر کر کے جس کی ابتدا بھی ہے، جس کی انتہا بھی ہے، جو ایک محدود زندگی ہے، جو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس زندگی کا ذکر کر کے، اس کی خلقت کا ذکر کر کے، اور پھر فخر و مباحت کرے جو خدا کی ذات سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا اس زندگی جس کی خلقت پر فخر کر رہا ہے، اپنی پہچان کروا رہا ہے جس زندگی سے، وہ زندگی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، جو لازوال زندگی ہے۔ بعض نے یہ کہا، بعض نے جو میں نے ایک روایت دیکھی اور اس روایت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری سمجھ میں آئی، یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ایک اور نظریہ جو امام صادق علیہ فرمان مبارک سے ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کتاب التوحید میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور ہماری اور بھی بہت ساری معتبر اور قدیم کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں ایک قوم
کہ افراد اپنے نبی کی خدمت میں آئے. میرے اور آپ کے دل کی بات انہوں نے کہی کہ ہمیں آپ خدا و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں. ہمیں موت اچھی نہیں لگتی، ہمیں ہمارے عزیزوں کا ہم سے بچھڑنا اچھا نہیں لگتا. فطرت انسانیہ ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے عزیزوں کا بچھڑنا اچھا نہیں لگتا. اگر والدین ہیں تو انہیں اولاد کی جدائی گوارا نہیں، اگر اولاد ہے تو انہیں ماں باپ کی جدائی گوارا نہیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی جدائی گوارا نہیں، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی جدائی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. انہوں نے یہی بات اپنے نبی کی خدمت میں عرض کی کہ خدا سے دعا کریں یہ موت کا سلسلہ اٹھا لیا جائے، پیدا ہونے والا سلسلہ رہے، کیونکہ آنے والوں کا آنا ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن جانے والوں کا جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو آنے والا سلسلہ چلتا رہے لیکن جانے والا سلسلہ. اپنی زبان میں اگر کہوں حضرت اسرائیل اور ان کی جو بھی ٹیم ہے ان کو کچھ عرصے کے لیے چھٹی پہ بھیج دیا. اللہ کے نبی نے دعا کی اور خدا نے وہ دعا قبول کر لی. پیدائش کا سلسلہ جاری ہے ساری، موت کا سلسلہ بند کر دیا گیا. مرنا ختم ہو گیا. اب اولادیں آ رہی ہیں، پوتے پڑپوتے، نسل اندر نسل آ رہے ہیں، لیکن جیسے جانے والا سلسلہ کوئی نہیں. انسان کی بہرحال ایک عمر ہوتی ہے، جوانی، ادھیڑ پان، بوڑھا، پھر بوڑھے ہوتے ہوتے اب مرنا تو ہے نہیں، بوڑھے ہوتے 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 آہستہ آہستہ بستر پہ پڑ گئے. اور یہ بستروں پر پڑنے والے ہر گھر میں درجنوں مل جاتے تھے. بوڑھے اور مرد اور بوڑھی خواتین بستروں پر پڑے ہوئے بیچارے، چال پھر سکتے نہیں، کھا پی سکتے نہیں، جو کچھ ہے ان کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے. اب جب نوبت یہاں پر پہنچی، آنے والی نسلیں جن کی پیدائش کے لیے دعا کی گئی تھی وہ جب جوان ہوئی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں کاروبار زندگی معطل ہو رہا ہے، کسان کھیتوں میں جو بھی اس وقت سسٹم تھا زندگی کا ادھر کوئی نہیں جا سکتا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں 4-5 بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں، ان کی خدمت میں مصروف. سارا نظام زندگی معطل ہو گیا، سسٹم خراب ہو گیا، لوگ تنگ آ گئے. لوگ تو لوگ خود جو بیچارے بستروں پر پڑے ہوئے تھے وہ بھی تنگ آ گئے. پھر ہم کب تک اس طرح سے بستروں پر پڑے رہیں گے؟ لوگ دوسرے انسان کے لیے بہت سخت ہے نا کہ دوسرا اس کی ہر چیز کی ضرورت اس کی دوسرا پوری کرتا ہے، دوسری خدمت کر رہے ہیں وہ بیچارہ اس کے ساتھ. ابھی بھی بعض بزرگوں سے ہم سنتے ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ عمر کافی ہو گئی، خدایا بستر کی موت نہ دینا، بس اچانک آئے اور اچانک اس دنیا سے چلے جائیں، کسی کے محتاج ہم نہ بنے. لیکن وہاں پہ سارے دوسروں کے محتاج بن گئے. خدمت کرنے والے بھی تنگ آ گئے اور خدمت کروانے والے بھی تنگ. دوبارہ ان بزرگوں نے، ان بستروں پر پڑے ہوں نے جنہوں نے نبی اللہ کے نبی کی خدمت میں استدعا کی تھی، انہوں نے ان نوجوانوں کو اپنی طرف سے نائب بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی سے کہو کہ وہ موت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. یعنی انسان اس نتیجے پر پہنچا یہ دنیا کی زندگی بھی اگر موت نہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی بھی موت بن جاتی ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی تعطل کا شکار ہو جاتی ہے. اس دنیا کی زندگی سے بھی انسان کو جو بہرہ اٹھانا چاہیے وہ بہرہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا خدا و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے، یہ بھی ہم اعتماد دے سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس دنیا کی زندگی کا بھی دار و مدار موت پر ہے. یہ دنیا کی اگر ایک اچھی اور پرآسائش اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس دنیا کا بھی دار و مدار موت پر ہے کہ خدا نے موت کو اور حیات کو خلق کیا. اور یہ موت و حیات کو خلق کرنے کا مقصد اور ہدف کیا تھا؟ مجھے اور آپ کو آزما سکے کہ اس دنیا میں ہم کیا گل کھلاتے ہیں، اس دنیا سے ہم کیا لے کر جاتے ہیں. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان یہاں پہ بیج بونے آیا ہے تاکہ قیامت کے دن اس بیج کو کاٹ سکے. اگر اناج کا بیج بوئے گا، اگر پھلدار کا بیج بوئے گا تو اس دنیا میں اناج اور پھل پائے گا. اگر گھاس پھوس اور ایسی جڑی بوٹیوں کا جن کا کوئی فائدہ نہیں یا زہریلی جڑی بوٹیوں کا بیج بوئے گا تو پھر انہی جڑی بوٹیوں کو آخرت میں دو اور دو چار کی طرح کی بات. جس نے اس دنیا میں کمایا، جس نے اس دنیا میں اچھی چیزوں کا بیج بویا وہ فصل کا انتظار کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کب وہ وقت آئے گا میری فصل پک کر تیار ہو جائے گی اور میں اسے کاٹوں گا اور مال و متاع کماؤں گا. اور جس نے کاشتکاری کے سیزن میں کچھ نہیں بویا،
تساہل سے کام لیا، سہل انگاری سے کام لیا، کچھ نہیں بویا۔ وہ دعا کرتا ہے جتنا ہو سکے یہ کام لیٹ ہو جائے، کٹائی کا موسم آئے نہ، تاکہ جب سارے کاٹ رہے ہوں میرے پاس تو کچھ کاٹنے کے لیے نہیں۔ یا اسکول لائف کی مثال دیں، جس کے پیپر اچھے ہوئے ہیں، مارچ کا مہینہ جس کے پیپر اچھے ہوئے ہیں، جس نے سارا سال محنت کی، اچھے پیپر دیے، سوالوں کے صحیح جواب دیے، وہ تو بڑی شدت کے ساتھ 31 مارچ کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن جسے پتا ہے میں نے سارا سال محنت نہیں کی، میں نے پیپر بھی اچھے نہیں دیے، صاف ستھرے صرف سوال لکھ کے آ گیا ہوں، جواب کچھ نہیں دیا، وہ تو دعا کرتا ہے کہ ساری تاریخیں آ جائے، یہ 31 مارچ کبھی۔ عزیزو یہی حال ہوتا ہے میرا اور آپ کا بھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خدمت میں جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں، ہم موت سے فرار کیوں کرتے ہیں، ہم موت سے کیوں بھاگتے ہیں، امام نے فرمایا کیونکہ تم نے آخرت کو خراب کیا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہے۔ آخرت کو تم نے خراب کیا ہے اور دنیا کو تم نے آباد کیا ہے۔ اب آباد جگہ سے خراب جگہ جانے کا کسی کو دل نہیں چاہتا، یعنی بتا دیا جس نے آخرت کو آباد کیا، دنیا کو آخرت پہ قربان کیا، وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتا، وہ موت سے کبھی نہیں بھاگتا۔ اور جب ختمی مرتبت سے آ کر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں موت سے کیوں فرار کرتا ہوں، میں موت سے کیوں بھاگتا ہوں، ایسا ہی سوال جب ختمی مرتبت سے پوچھا، حضور نے فرمایا اللہ کا مال، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کہا اس کو آگے بھیج دو، اس کو آگے بھیج دو، چونکہ انسان کا مال جہاں پر ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں پر ہوتا ہے، جہاں اس کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ مال اگر دنیا میں رکھو گے، مال اگر دنیا میں رکھو گے، دل بھی دنیا میں لگے گا، آخرت میں نہیں لگے گا۔ اور مال اگر آگے بھیج دو گے تو پھر تمہارا دل بھی، کہتے ہیں جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، جو دے گیا وہ لے گیا، جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، یعنی بعد میں جو وارث ہے پیچھے وہ کھاتے پیتے ہیں، اور جو لے گیا وہ، جو دے گیا وہ لے گیا، جو اللہ کے راستے میں یا خرچ کر جائے وہ لے جاتا ہے۔ جوش بلی آبادی مرحوم بہت بڑے شاعر، جن کا وہ ایک شعر بچے بچے کو یاد کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک بات انہوں نے کہی، میں اس کی تائید نہیں کرتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ بہت بڑے نواب تھے لیکن سارا کچھ اپنی زندگی میں ہی کھا پی گئے۔ آخری عمر میں کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں تائید نہیں کرتا ہوں اس نظریے کی، لیکن ایک دنیاوی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میرے بچے دو حال سے خالی نہیں ہیں، یا لائق ہوں گے یا نالائق ہوں گے، یا لائق ہوں گے یا نالائق ہوں گے۔ اب اگر میں ان کے لیے مال چھوڑ کے جاؤں اور یہ نالائق نکلے تو دوسرے ان سے ٹھگ کے کھا جائیں گے، تو دوسروں کے کھانے کے بجائے خود کیوں نہ کھاؤں، اور اگر میری اولاد لائق ہوئی تو میں کھا بھی گیا تو وہ خود اور بنا لیں گے۔ اگر نالائق نکلے تو مال اگر ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں تو دنیا ٹھگ لے گی، کھا لے گی، فائدہ نہیں ہے۔ اگر لائق نکلے تو اور کما لیں گے۔ تو عزیزو اپنی اولاد کی بھی دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا آدمی خیال رکھے، انہیں لائق بنانے کی کوشش کرے۔ مال و دنیا، مال و دولت کو خود کما لے، اگر فکر کرنی ہے تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اولاد کی بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جس سفر پر ہم نے جانا ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس سفر کی کوئی انتہا نہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کا ایک نوکر تھا اور بڑا ذہین تھا، وہ اپنے نوکر سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک سمجھانے کی مثال ہے، ایک چھڑی دی اس نے اسے اور کہا کہ یہ چھڑی تم اسے دینا جو تمہاری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہو، دنیا کا سب سے بڑا نادان اور احمق ہو، یہ چھڑی اسے دینا۔ نوکر نے وہ چھڑی لے کے رکھ لی اپنے پاس، وقت گزرتا رہا، وہ وقت بیان پہنچا، وہ مالک، وہ چھڑی دینے والا مریض ہوا، بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا اور موت کی تیاری کرنے لگا۔
گھر میں رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ہم سے رخصت ہو جائے۔ اس وقت وہ نوکر آ گیا، اس نے کہا میرے مالک، اے مالک یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ تو کہا جب آپ پہلے بھی سفر پہ جاتے تھے، اگر جا رہے ہیں تو واپس آ جائیں گے، رونے کی کیا بات، پہلے تو کبھی نہیں روئے۔ کہا اب اس سفر پہ جا رہا ہوں جس سفر سے واپسی نہیں ہوتی۔ اچھا تو جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی گھر بار رہائش کا سامان کوئی سسٹم ہے کچھ؟ کہا یہی تو رونا ہے، وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی رہائش کی جگہ نہیں ہے، کوئی سامان آسائش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہاں سے مہیا نہیں کیا، یہاں سے نہیں بھیجا، ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا اب کچھ نہیں لے کے جا سکتا، پہلے اللہ نے عمر دی تھی، اس عمر میں جو کچھ بھیج سکتا تھا بھیج سکتا، اب کچھ نہیں لے کے جا سکتا، خالی ہاتھ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ جب اس نے یہ سنا وہ چھڑی نکالی اور اس کو دے دی۔ مالک نے کہا یہ تو میں نے تمہیں کہا تھا کسی احمق کو دینا، کسی نادان کو دینا جو تمہاری نظر میں سب سے بڑا نادان ہے۔ کہا مالک میری نظر میں آپ سے بڑا کوئی نادان نہیں، جس مختصر دنیا 60-70 سالہ دنیا کے لیے آپ آئے تھے وہاں کے لیے تو آپ نے اتنا کچھ بنایا، وہاں کے لیے تو آپ نے مال دولت گھر بار کوٹھی بنگلہ جائیداد کیا کچھ نہیں کمایا، جہاں آپ نے 50-60 سال رہنا تھا اور جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں ایک کمرہ تک نہیں بنایا، تو آپ سے بڑا نادان اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ خوش قسمتی ہے محمد علیہ السلام کے ماننے اور چاہنے والے، جن کو ایسے لیڈر اور ایسے رہبر ملے ہیں جو دنیا میں بھی ان کی ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ کوئی اور ایسی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور آخرت کے بھی وہ ایسے رہنما ہیں، ایسے پیشوا ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما اور پیشوا بھی آخرت میں ان کے محتاج ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان نے اس زندگی میں کوشش کی ہو کم از کم ان کی سنت و سیرت پر چلنے کی، اور انہوں نے ہمارے لیے زندگی کا ہر کردار پیش کیا ہے۔ بڑی سے بڑی خوشی آ جائے، اہل بیت کی خوشیوں سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ خوشی منانے کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا، اور دنیا کا بڑے سے بڑا غم بھی اگر آ جائے تو اہل بیت کے غم سے بڑا۔ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی مشکل آئے، انسان اہل بیت کے چاہنے والے جب اہل بیت کے غموں کو یاد کرتے ہیں تو انہیں اپنے غم بھول جاتے ہیں، اہل بیت کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں انہیں اپنے دکھ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے محترم کے لیے باپ کا سر سے اٹھ جانا یہ بہت بڑا غم ہے۔ باپ جو رحمت ہوتا ہے، جو باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اس کے سر سے چلے جانا انسان کے لیے بہت بڑا غم ہے۔ لیکن آفرین ہے اس محبت اہل بیت پر کہ انسان اپنے غم کو بھلا کر اہل بیت کا فرش اعلیٰ بچھائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے غموں کو بھلا کر اہل بیت کے غموں کو یاد کریں، اور کیوں نہ یاد کریں، یہ دین بچانے کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو پہنچانے کے لیے کیا قربان نہیں کیا ہے؟ کون سی قربانی ہے جو تاریخ اہل بیت میں نہیں ملتی؟ اور میں سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سب سے بڑی قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی ہے عزت کی قربانی۔ عزیزو، جو صاحبان عزت ہیں، جو شریف زادے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اور آپ یقیناً انہی شریف زادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مجلس ہو رہی تھی، مرزا بزرگ شیرازی بہت بڑے مجتہد، نجف کے سب سے بڑے مجتہد، اس مجلس میں تشریف فرما تھے، میزبان تھے مجلس کے۔ مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے پڑھنے والے نے ایک جملہ کہا۔ سید تھے مرزا شیرازی، سید تھے، برداشت نہ کر سکے۔ کیا جملہ تھا؟ اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور آواز دے کے کہتے ہیں، اے پڑھنے والے رک جا، اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا۔ عزیزوں، وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، پڑھنے والے نے پڑھا کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں آئی۔ علی کی بیٹی ابن
मुसीबत क्या होगी, कहाँ अली की शरीफ ज़ादी और कहाँ उस शराबी का दरबार। अजीजों, बहुत बड़ी मुसीबत है। एक वक्त वो भी आया जब ज़हरा का लाल जुलजना की जीन छोड़ चुका था। मैं इस मुसीबत की अजमत और दर्द बताना चाहता हूँ आपको। जब ज़हरा के लाल ने जुलजना की जीन को छोड़कर करबला की तपती हुई जमीन को गले लगाया हुआ था, किसी मलऊन में जुर्रत न थी कि अली के शेर के पास आ सके। अब दुश्मन हैरान है, कोई करीब आने को तैयार नहीं। शिमरे मलऊन की आवाज आई, अगर जानना चाहते हो हुसैन जिंदा है या नहीं तो घोड़ों का रुख ख़याम की तरफ कर दो। तो घोड़ों का रुख ख़याम की तरफ हुआ। हुसैन ने घोड़ों के टापों की आवाज अपने से दूर होते हुए सुनी। अरे फितरत इंसानिया ये है, जब खतरे को दूर होता हुआ महसूस करे इंसान को इत्मीनान आ जाता है। लेकिन ज़हरा के लाल को सुकून न आया, क्योंकि ज़हरा के लाल ने सुना घोड़ों की टापों का रुख ख़याम की तरफ है। ज़हरा का लाल मक्तल कहता है, हुसैन ने कोहनियों के बल अपने आप को बुलंद किया। लश्कर आदा से मुखातब होकर कहते हैं, ऐ ज़ालिमों, अगर तुम्हारी जंग है तो मुझ हुसैन से जंग है। अगर किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है तो मैं हुसैन ने बिगाड़ा है। मेरे होते हुए क़याम करो क्यों करते हो? अज़ीज़ों, हुसैन उस ज़ख्मी हालत में भी दुश्मनों का क़याम की तरफ जाना बर्दाश्त न कर सके। और एक कुर्बान जाए हुसैन के लगते जिगर पर, दीवारे करबला पर जब एक मरहला वो भी आया। शामे गरीबा है, इमाम सज्जाद गशी का आलम है। अब जो आँख खुली क्या मंजर देखा, सब बीबियां, सब यतीम बच्चे मजलूमे करबला दीवारे करबला के खेमे में जमा है। आवाज देकर कहती है, जनाबे ज़ैनब, अब बेटा सज्जाद, सारे खेमे जल गए, अब यही खेमा बचा है और इसको भी आग लगा जाती है। ऐ बेटा सज्जाद, तू वक्त का इमाम है। अरे गुर्बत सज्जाद, मसनद इमामत पर बैठने के बाद जो पहला शरई सवाल किया जा रहा है, कितना सख्त सवाल है। ऐ बेटा सज्जाद, सरों पर चादरें नहीं, खैमा जला जाता है, क्या इसी खेमे में जल के राख हो जाए या मैदान करबला की तरफ निकल जाए? ना जाने किस जिगर के साथ मेरे मौला की ये आवाज बुलंद हुई, अलैकुन्ना बिल फरार, महबूबी अम्मा, जान बचाना वाजिब है, या यूं क्यों न कहूँ बाबा की कुर्बानी को मैंने और आपने करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक बचाना है। दुनिया वालों को बताना है हुसैन बागी नहीं, नमाजी थे।
مولا نے کہا اے میری مصیبت پڑنے والے، جب کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جب بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اگر گھوڑ سوار گر جائے، وہ اپنے سر و صورت کو کس ذریعے سے بچاتا ہے؟ حذیفہ خان کہتا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ مولا فرماتے ہیں بس تو کیوں نہیں پڑھتا؟ جب تیرا غازی گھوڑے کی زمین سے زمین پر آیا تھا، گھوڑا بھاگ رہا تھا، دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہے تھے، اور جب غازی نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا، غازی کے بدن پر ہاتھ سلامت نہیں تھے۔ عباس نے اپنے سر و صورت کو زمین سے کیسے بچایا ہوگا؟ میں کہوں گا اے مولا غازی، آپ تو میدان جنگ کے سوار تھے، آپ قمر بنی ہاشم ہیں، آپ علی کے جانشین ہیں۔ آئیے 11 محرم کو دیکھیے، آپ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرے، آئیے دیکھیے آپ کی آنکھ آزادی ہے۔ جب بھتیجے کو دیکھا بابا کے لاشے پہ غش کے عالم میں پڑا ہے، روح بدن سے جدا ہوا جاتی ہے، پھوپھی نے جب اپنے بھیا کی نشانی کو خطرے میں دیکھا، امام سجاد کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ بی بی جو بے پالان اونٹ پر سوار تھی، ہاتھ پتے پشت بندھے ہوئے تھے، بی بی نے اونٹ کی بلندی کی پرواہ نہ کی، ہاتھوں کے پتے پشت بندھے ہوئے ہونے کی پرواہ نہ کی، اونٹ کو چھوڑ دیا، کربلا کی زمین پر گر گئی۔ میں کہوں گا اے مولا غازی، آپ جوان ہیں، آپ شاہ سوار ہیں، لیکن دیکھیے آپ کی آنکھ آزادی، جب اونٹ کو چھوڑا ہاتھ موجود ہے لیکن پسے پشت بندھے ہوئے۔ اللهم صل على فاطمة وعليها عدد ما أحاط به ولعن الجبت صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين۔ میرے اللہ تجھے واسطہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کا، میرے اللہ تجھے واسطہ تیرے اسماء الحسنی کا، میرے اللہ تجھے واسطہ تیرے صفات جمال و کمال کا، میرے اللہ تجھے واسطہ کربلا کے اسرا و شہداء کا، میرے اللہ تجھے واسطہ باب الہوائے امام حسین کا علیہ السلام کا، میرے اللہ تجھے واسطہ باب الہوائے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا، میرے اللہ تجھے واسطہ باب الہوائے حضرت عباس علیہ السلام کا۔ ہماری عبادات، ہمارا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، نظر و نیاز کا انتظام، مجلس کا انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کو دائی معاف فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، گناہوں سے بچنے اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما، ہمارے جوان نوجوان لڑکے لڑکیاں جو امتحان دے رہے ہیں یا دیے ہیں یا دیں گے، ان سب کو اچھے نمبر سے کامیاب فرما۔ میرے اللہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں اور معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منور در فرما، دنیا میں ان کی زیارت برزخ و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات پر خلوص سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آسان انداز کے ساتھ ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین والدین ذوی الحقوق اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، صاحب اعضاء کی پریشانیوں کو دور فرما،
ہمارے بیماروں کو شفا اور سراخ جلدائی نصیب فرما، ملتمسین دعا کی دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، صاحب عزا کی دعاؤں کو قبول فرما، بالخصوص جس مرحوم کے لیے اس مجلس ذکر کا اہتمام کیا گیا ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار اہل بیت علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما، آج انہیں دسترخوان امام حسین پر مہمان بننے کی توفیق عطا فرما، قبر و برزخ و حشر و نشر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے، رحمتیں برکتیں نازل فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ قائم و دائم فرما، بیروزگاروں کو روزگار وافر عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال برکت عطا فرما، اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح